السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ بلوچستان کے اندر اس وقت دہشت گردوں اور ہماری سیکیورٹی فورسز کے درمیان اس وقت مار کاروائی جاری ہے، اور بہت سارے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں دہشت گرد وہاں پہ جھنم واصل ہو چکے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے اپنے آپریشن کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے آج اس میں کیا کہا اس پہ ہم بات کریں گے۔ انہوں نے سرداری نظام کے اوپر سوالات کھڑے کیے ہیں کہ وہاں کا سرداری نظام اس وقت بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، اور اس میں کس حد تک صداقت ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے اندر جو اس وقت مسائل جاری ہیں، جو سیاست کے اندر ایک دوبارہ بحران شروع ہوا ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد، اس پہ جو پنڈورا باکس کھولا گیا ہے اس کے اوپر کیا سیاسی جماعتوں کا رد عمل ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کی جنگ، اس وقت پھر امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور جنگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بلوچستان کو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کے مشیر داخلہ ہیں جناب بابر یوسف زئی۔ بابر صاحب، میں آپ کی جانب آنے سے پہلے ایک شارٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے۔ ونس دے نو دیٹ دی اسٹیٹ از ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ اسپیسیفک ٹو بلوچستان۔ دی فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ریٹن از ایلیٹزم اینڈ سردارزم اینڈ ڈیزائر ٹو مینٹین اسٹیٹس کو۔ یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان۔ دی ایلیٹس، دی سردارز، پارٹ آف دیم، وہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ نارمل سٹیزن پڑھے نہ، ترقی نہ کرے، وہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، اکانومسٹ نہ بنے، ایگریکلچرسٹ نہ بنے، کاروبار نہ کرے، کچھ نہ کرے۔ کیوں؟ وہ میرا غلام رہے۔ کروائیں گے ہم، دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آئے ہم سے بات کریں، ٹاک ود اس، ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے۔ نو مور، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو، وی ول ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان۔ یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر۔ ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا، اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے وہ کوئی 50,000 نہیں تھے، ٹوٹلی 10,000 سم تھنگ، وہ ہیں 2933، دیٹس آل۔ اس 2933 بندے وہ لا سکے کہ سر یہ مسنگ ہو گئے، گڈ۔ اس میں سے 2767 ہیو بین ٹریکڈ، ہیو بین ڈسپوزڈ آف، بیلنس میں رہ گئے 166، مور ان بیلنس ان سندھ اور کے پی کے اور دیر ان اپنا پنجاب، اور وہ بھی اسی طرح کہ یہ بندہ جی یہاں ہے، یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسن۔ اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ہیں کون؟ جن کی یہ کہتے ہیں یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیونی میں، کبھی گوادر میں، کبھی تربت میں، کبھی کوئٹہ میں، مسنونگ میں، سوراب میں دہشت گردی ہے، مار کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا، یہ چلا گیا، یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، وی نو یہ مسنگ نہیں ہے، یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جا چکا ہے۔ تو جو ان کے کیمپوں میں موجود ہے نام، برائے مہربانی کر کے ان کی ایک لسٹ دے دیں، اور مسنگ پرسن کی لسٹ کو اٹھا لیں جو رکھی ہوئی ہے، 100% میچ کر جائے گی۔ جی بابر صاحب، آپ نے شارٹ دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں سرداری نظام اس وقت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ بات درست ہے کہ وہاں کے جو سردار ہیں، جو اس قسم کے قبائل ہیں، وہ بلوچستان کے اندر ترقی نہیں ہونے دے رہے، نوجوان کو اس کو تعلیم کی سہولیات وہاں پہ میسر نہیں آنے دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ 71 کے بعد سے بلوچستان صوبہ بنا ہے، آج بلوچستان کے اگر حالات ہیں کون ذمہ دار ہے؟ یہی نواب اور سردار ذمہ دار ہیں۔ یہی نواب اور سردار جو ہے 71 سے لے کر آج تک جو ہے حکومتوں میں رہتے ہیں، ان کی جو ہے نا تیسری نسلیں چوتھی نسلیں اسمبلیوں میں پہنچی ہوتی ہیں، اور کام انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی غریب کے بچے کو انہوں نے پڑھنے نہیں دینا ہے، کسی غریب کے بچے کو انہوں نے آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ پورا بلوچستان کو انہوں نے جو ہے اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے۔ جو شخص ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو شخص ان کی جو ہے نا ریڈ کو چیلنج کرتا ہے، اس کو یہ مروا دیتے ہیں، زمینوں پر قبضے یہ کرتے ہیں، ہر غلط کام یہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے بالکل صحیح کہا ہے
بلوچستان کے اگر آج یہ حالات ہیں تو یہ ان نوابوں اور سرداروں کی وجہ سے ہیں. ان نوابوں اور سرداروں نے بلوچستان کو ترقی کرنے نہیں دی. آپ ان سرداروں کی اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, ان کے پردادا, ان کے دادا, ان کے باپ سب جو ہے نا گورنمنٹس میں رہے ہیں. کوئی چیف منسٹر رہا ہے, کوئی جو ہے نا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا منسٹر رہا ہے. مطلب سارا انہوں نے گورنمنٹ کا جو پروٹوکول ہے, گورنمنٹ کی جو ساری فیسلٹیز ہیں ان کو انجوائے کیا ہے, لیکن بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اگر ان کے حلقوں میں چلے جائیں, ان کے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو ایک جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ملے گا, پینے کے پانی کا کوئی آپ کو فلٹر پلانٹ نہیں ملے گا, کوئی اسکول نہیں ملے گا. کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل سچ کہا ہے. بلوچستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہم مڈل کلاس لوگ جو ہیں, ہمیں نوابوں سرداروں سے کتنا جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں بھی برداشت نہیں کرتے. ہم پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ٹاؤٹس کا الزام لگا دیتے ہیں, ہمارے اوپر جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے نا کیا کیا نام دینے لگتے ہیں. خود یہ کبھی پاکستان کی بات نہیں کرتے, یہ صرف اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں, یہ صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے, ایوری تھنگ از اوکے. جب یہ حکومتوں میں نہیں ہوتے تو یہ جو ہے نا حکومت کو, ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل صحیح کہا ہے. اگر بلوچستان ترقی نہیں کر سکا, اگر بلوچستان ڈیولپ نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار یہی ایلیٹ کلاس اور یہی نواب اور سردار. اچھا بابر صاحب, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور انتخابات کے ذریعے لوگ اپنا مینڈیٹ استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی شخص کو وہاں پہ منتخب کرتے ہیں. اچھا یہ سردار کیسے اتنے مضبوط وہاں پہ ہو گئے ہیں کہ آج یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے پر آ گئے ہیں؟ اگر وہاں پہ وہاں کی عوام کو ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اگر ایک سردار ان کو لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے اور سردار کی جگہ پہ کسی بھی اور کو وہاں پہ منتخب کر لیں؟ چودھری صاحب ویری انفارچونیٹ, انہوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہوا ہے, اتنا دبایا ہوا ہے, اتنا خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے کہ ان سرداروں کے, ان ایلیٹ کلاس کے اگینسٹ کوئی الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اگر کوئی ہم جیسا غریب کا بچہ پاگل شخص اٹھ کر اگر ان کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے تو یہ اس کو مروا دیتے ہیں. اچھا اس کی آواز کو دبا یہاں دیتے پہ ہیں. یہ اسی سے ایک سوال ہے, کیا ہماری جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ سردار لوگوں کو اتنا خوفزدہ کرتے ہیں کہ انتخابات کے اندر کھڑا نہیں ہونے دیتے, ان کو ڈرا دیتے ہیں؟ وہاں پہ تو اصل میں حکومت کی ریٹ مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ ہر شخص کو وہاں پہ تحفظ دے. دیکھیں میں ریڈ کے اوپر تو یہ بات کروں کہ اسٹیٹ کی ریڈ ہے, حکومت کی ریڈ ہے, لیکن انہوں نے اپنے حلقوں میں, علاقوں میں ایک ایسا تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتا. وہ پہلے ہی جب تک ریاست کو پتہ چلے, حکومت کو پتہ چلے, اس سے پہلے ہی اس شخص کو اتنا ڈرا دیتے ہیں یا اس کو اتنا دھمکا دیتے ہیں یا اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہوتا. ایسی بھی کانسٹیٹنسیز ہیں بلوچستان میں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دیکھیں پہلے دادا تھا, پھر باپ تھا, ابھی بیٹا جو ہے وہاں سے 30-40 سال سے جو ہے نا ایک ہی خاندان جو ہے وہاں سے آتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے. کسی مڈل کلاس کو آج تک موقع نہیں دیا گیا. مڈل کلاس تو بلوچستان میں سیاست میں آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا ہے. اتنا ان کا خوف ہے, اتنا انہوں نے وحشت پھیلائی ہوئی ہے, لوگوں کو مار دیتے ہیں, تو مڈل کلاس بندہ تو آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. ریاست کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب کیونکہ انہوں نے اب ریاست کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے. جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو یہ ریاست کو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, ہم تمہارے ہر حکم کی جو ہے نا فرما برداری کریں گے, لیکن جب یہ حکومتوں میں نہیں ہوتے پھر یہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں, یہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اب دیر سے ہی صحیح لیکن ریاست کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہی لوگ جو ہیں انہوں نے بلوچستان کو مفلوج رکھا ہوا ہے, انہوں نے بلوچستان کی ترقی کو روکا ہوا ہے. کل والی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ خوش آئند ہے, بلوچستان کی عام عوام اس کو سراہتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ہمیں عوام سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. انہیں یہ سارے فائدے خود لے جاتے ہیں, اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. ریاست کو چاہیے ڈائریکٹ بلوچستان کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ بلوچستان کی عوام ہے, بلوچستان کی عوام سے بات کریں, اچھا بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں. بابر صاحب نوجوانوں کی تعلیم کی بات کی, انہوں نے نوجوانوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دی جاتی, لیکن ہم جو وہاں کی جو تنظیمیں ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ لڑ رہی ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے اندر شامل ہیں, اور خصوصاً ڈاکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ, وہ پڑھا لکھا جو نوجوان ہے, وہ تنظیموں کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے, کیوں اس طرف جا رہا ہے؟ چودھری صاحب میں نہیں سمجھتا کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کو اللہ پاک نے عقل دی ہوتی ہے, شعور دیا ہوتا ہے, وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہیں سوچنے اور سمجھنے کی اللہ پاک نے صلاحیت دی ہوتی ہے. یہ جتنی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر کسی نے غلطی سے ڈگری شگری لے لی ہے وہ ایک الگ بات ہے,
دیکھیں دہشت گردوں کا ساتھ دینا دہشت گرد ہے. ہم دہشت گردوں کو کسی طور پہ سپورٹ نہیں کرتے. بلوچستان میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ بڑی جو ہے نا بلوچستان کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے. بلوچستان کا جو ہے وہ ایک پازیٹیو امیج دکھاتی ہے دنیا کو. تو ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی پڑھے لکھے لوگ اچھا نہیں بابر ہیں. صاحب، یہ اگر آپ بول رہے ہیں اللہ نظر کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے نام کے ساتھ ڈاکٹر اللہ نظر لگایا ہوا ہے یا مارنگ لانگو ڈاکٹر بن گئی ہے، کس طرح ڈاکٹر بنی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں. ان کی جو اٹینڈنس جا کر دیکھ لیں، ان کے نمبر جا کر دیکھ لیں. ایک 3rd کلاس میں لڑکی ایف ایس سی پاس کرتی ہے، بس وہ بلوچستان کے نام پر وہ جو ہمدردیوں کا جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ ہمدردیوں کو سمیٹتی ہے اور سرکار سے جو ہے نا میڈیکل کی سیٹ لے لیتی ہے. اتنی جتنے نمبروں کے اوپر انہیں میڈیکل کی سیٹ ملتی ہے اتنے نمبروں کے اوپر تو پنجاب میں جو ہے نا کسی یونیورسٹی میں سرکاری یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے. اچھا بابر صاحب وہاں کے بلوچستان کے ڈاکٹرز، آپ نے ڈاکٹر کی بات کی، ان میں ڈاکٹر زیادہ ہیں، تو بلوچستان کے ڈاکٹرز اسلام آباد میں آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھے تھے پریس کلب کے باہر، انہوں نے احتجاج کیا. کیا وجہ ہے کہ انہیں بار بار پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں؟ کیا بلوچستان کی حکومت ان کے مسائل جو ہے اس کو سننے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بلیک میلنگ ہے اور کیا حکومت کو بلیک میل کرنا ہے کہ ہم جائیں گے پنجاب میں پروٹیسٹ کریں گے تو شاید جو حکومت ہمارے جو ہے تمام ناجائز مطالبات مان لے. حکومت کو احساس بھی ہے، حکومت اپنے جو ہے نا تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو سنتی بھی ہے، ان کے مسائل بھی حل کرتی ہے. اب ڈاکٹرز کی بات کر رہے تھے، خیر اب تو یہ ایشو سالو ہو گیا ہے، ہمارے چیف منسٹر نے اس ایشو کو سالو کر دیا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کس بات پہ ہڑتال کی تھی؟ ہڑتال کرنے کا ریزن کیا تھا؟ ذاتیات ہو کر کے یار ایم ایس جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، سیکرٹری ہیلتھ بہت اچھا کام کر رہا ہے، انہیں بدلا جائے، نہیں بدلیں گے تو ہم ہڑتال کریں گے. یہ کوئی ریزن ہے؟ اور آپ دیکھیں بلوچستان کا جو ایک جو ہے نا پبلک جو ایک جو وہ ہے آرڈیننس ہے، بیڈا ایکٹ ہے جو گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے نا وہ ہڑتال نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ جو ایمرجنسی سروسز والے جو شعبے ہیں جس میں جو ہے نا اللہ بھلا کرے ہیلتھ آتا ہے، ایجوکیشن آتا ہے، یہ اسٹرائک کر ہی نہیں سکتے، یہ ہڑتال پہ جا ہی نہیں سکتے. تو یہ صرف بلیک میلنگ ہے. چودھری صاحب انہیں پتہ ہے کہ اسلام آباد جائیں گے تو انہیں میڈیا کوریج بھی ملے گی، ان کے پاس 4-5 جو ہے نا جرنلسٹ بھی آئیں گے، ان کا انٹرویو بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ آپ نے نہیں دیکھا مسنگ پرسن کو کتنی جو ہے نا کوریج ملتی رہی ہے اسلام آباد میں. اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ آپریشن وہاں پہ چل رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور بہت سارے دہشت گرد اس کے اندر مارے بھی جا چکے ہیں، کیا اب وہاں پہ تھوڑے سے حالات کو ایسے نارمل ہوئے ہیں کہ لوگ سفر کر سکیں؟ جس طرح ہمارے زائرین یہاں سے پاکستان سے ایران جاتے ہیں اور وہ بائی روڈ بلوچستان کو پورا گزر کے جاتے تھے، تو کیا اس وقت کوئی حالات ایسے سازگار ہو چکے ہیں کہ زائرین بھی جا سکیں اور باقی لوگ بھی وہاں پہ سفر کر سکیں؟ چودھری صاحب دیکھیں یہ زائرین والا جو مسئلہ ہے یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے، یہ فورن آفس کا مسئلہ ہے. نہیں لیکن انہوں نے بلوچستان کے اندر سے گزرنا ہے نا، بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے گزرنا ہے. ہم انہیں پہلے بھی سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہزاروں زائرین روزانہ کی بنیاد پر جا رہے تھے، ہم انہیں جو ہے نا سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے. ان کے اوپر زائرین کے اوپر سفر کی جو پابندی لگائی ہے وہ وفاقی حکومت نے لگائی ہے، صوبائی حکومت نے نہیں لگائی ہے. ایک چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں. دوسری بات دیکھیں یہ بڑا میں واضح آپ کو بتا دوں، بلوچستان کے الحمدللہ ایک ایک انچ پر، ایک ایک چپے پر، ایک ایک کونے پر حکومتی ریڈ برقرار ہے. یہ دہشت گرد جو ہے نا کبھی کبھی فائدہ اٹھا کر ایسے ایریاز پر، بہت بڑا ایریا ہے بلوچستان کی جو ہائی ویز ہے وہ تقریباً پاکستان کے ساتھ کوئی 4000 کلومیٹر کی تو ہماری ہائی ویز ہے. تو جہاں پر جو ہے نا پیٹرولنگ تھوڑی ہماری فورسز کی کم ہوتی ہے، اتنا بڑا روڈ ابھی جیسے اگر یہاں سے آپ جا رہے ہیں تفتان جا رہے ہیں، کوئی 500 کلومیٹر بنتا ہے تفتان کا، کوئٹہ سے تفتان 500 کلومیٹر بنتا ہے. ایسے ایریا میں جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں پر سیکیورٹی فورسز شاید جو ہے نا پیٹرولنگ کم کر رہی ہوتی ہیں یا موومنٹ کم ہوتی ہے، وہاں پر یہ آ جاتے ہیں، معصوم مسافروں کو اور مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، الحمدللہ صوبے کی ہر ایک ایک انچ پر گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہے. بالکل سفر کر سکتے ہیں، بالکل آپ بلوچستان آ سکتے ہیں. دیکھیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا نا کہ انڈین جو اکاؤنٹ ہے وہ بلوچستان کا نیگیٹو امیج دکھاتے ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز خراب ہے. لیکن یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ فیک نیریٹو ہے، یہ فیک بیانیہ بنایا جاتا ہے. الحمدللہ بلوچستان میں حالات الحمدللہ بہتر ہے، بلوچستان مستحکم ہے. اور جو یہ دشمن جو ہے ہمارا، جو یہ سازش کر رہا ہے بھارت، اس کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے. ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں ان کی اس سازش کو ناکام بھی بنا رہی ہے. ہم دہشت گردوں کو روزانہ اچھا بابر صاحب جو انڈین بیانیہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ بلوچستان کی جو اس وقت آپ ریئلٹی بتا رہے ہیں اس کو ہم ویڈیوز کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں اور مختلف وہاں پہ ایونٹس کی صورت میں ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں.
کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے یا کوئی ایسی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے اندر آپ لوگوں نے کوئی ایسی چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں؟ چودھری صاحب ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن بس وہ بدبختی ہے کہ بلوچستان جو ہے نا اس کے پاس اتنا کاروبار نہیں ہے، اتنا روزگار نہیں ہے کہ ہم نیشنل میڈیا پر آ کر اپنے ایشوز کو، بالکل ہم ایونٹس بھی کرا رہے ہیں، سپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جن دنوں مارکہ حق ہوا گزشتہ سال، ان دنوں کوئٹہ میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ ہوئی ہے. ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ ایک عالمی سطح کا جو ایونٹ ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہیں پر بھی ہمیں کوریج نہیں ملی، کہیں پر بھی ہماری جو ہے نا پازیٹیو چیزوں کو نہیں دکھایا جاتا ہے. بلوچستان کب دکھایا جاتا ہے؟ جب کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. بلوچستان حکومت تو دن رات کام کر رہی ہے. جتنا کھل کر میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کر بول رہا ہوں، میں فتنۃ الہندوستان کو فتنۃ الہندوستان کہتا ہوں، فتنۃ الخوارج کو فتنۃ الخوارج کہتا ہوں، ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، اللہ نظر کو دہشت گرد کہتا ہوں، بشیر زیب کو دہشت گرد کہتا ہوں، نور ولی محسود کو دہشت گرد کہتا ہوں. اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا باپ بھی ہمارے ملک کا بال بیگا نہیں کر سکتا. اتنا تو آپ کو کسی صوبے میں بھی جو ہے نا پاکستان کے لیے بات کرنے والے نہیں ملیں گے. لیکن ہمیں کوریج نہیں دی جاتی ہے، ہمیں ایکسس نہیں ہے نیشنل میڈیا تک. نیشنل میڈیا جو ہے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی دوسرے صوبے میں ہوتی ہیں انہیں دکھاتا ہے، ہماری پازیٹیو چیزوں کو نہیں دکھاتا. آپ یقین کریں گے لٹرلی ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ضلع میں جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آج بھی وہ صبح زیارت گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلا پروگرام جب ہم نے کیا تھا تو ثانیہ زیارت پر ہم نے بات کی تھی. زیارت میں ہمارے 29 پولیس والوں کو فتنۃ الخوارج نے شہید کیا تھا. آج ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر گئے ہیں، ان کے خاندانوں سے، فیملیوں سے ملے ہیں، انہیں جو ہے نا کمپنسیٹ کیا ہے، فائنینشیل کمپنسیشن انہیں دی ہے، ان کے خاندانوں میں نوکریاں دی ہیں، ان کے لیے جو ہے نا ہیلتھ ٹریٹمنٹ فری کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے چینلز پہ جو ہے اس کے اوپر پروگرام ہوگا یا کتنے چینلز پہ یہ ہیڈ لائن چلے گی. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم کر بہت کچھ رہے ہیں. ہم 44% جو ہے نا وہ پاکستان کا زمینی رقبہ ہے ہمارے صوبے کا. اچھا تو بابر صاحب یہ آپ تو میڈیا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میڈیا نہیں دکھاتا، تو کیا آپ اپنی میڈیا مینجمنٹ اس کو درست قرار دیتے ہیں کہ آپ کی میڈیا مینجمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ میڈیا تک تمام چیزوں کی رسائی ہو؟ چودھری صاحب بہت اچھی ہے ہماری میڈیا مینجمنٹ. میں خود تمام جو چینلز ہیں ہمارے، اب اگر میں یہ اپنی قمیض اٹھاؤں گا تو آپ اور ہم سب ایک ہی ہیں. نہیں، آپ تو داخلہ کی مشیر ہیں. سر اس سے پہلے میں صوبائی حکومت کا ترجمان رہا ہوں، تو میڈیا مینجمنٹ میں نے کرنی ہوتی تھی. میں تمام چینلز کے ڈائریکٹر نیوز کے پاس گیا ہوں اور ان کے پاس جا کر درخواست کی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ 24 گھنٹے میں بلوچستان کو صرف 24 منٹ دے دیں. آپ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا آگے سے؟ کہ بلوچستان سے بزنس نہیں آتا ہے اور ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم نے بزنس کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. بلوچستان سے بزنس نہیں ہے تو ہم اس لیے بلوچستان کو 24 منٹ بھی نہیں دے سکتے. یہ افسوسناک ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس سے بزنس زیادہ ضروری ہے، یہ انتہائی افسوسناک اور قابل شرم یہ بات ہے. تمام بڑے چینلز کے ڈائریکٹر نیوز نے مجھے یہی جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا آپ ہمیں بزنس دیں گے تو ہم آپ کو کوریج دیں گے. بہرحال ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ بلوچستان کی کوئی ایسی مثبت ایکٹیویٹیز ہیں آپ ضرور ہمیں بھجوائیں، ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. بابر یوسفزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بلوچستان کے اوپر ہم پھر بھی بات کرتے رہیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کریں گے محسن نقوی صاحب نے جو ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے اس نظام کو ریسیٹ کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے جین زی کی بات کی ہے، انہوں نے اس حکومت کے مفلوج ہونے کی بات کی ہے، اس نظام کے مفلوج ہونے کی بات کی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر بہرامند تنگی اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر رہنما شہزاد سعید چیمہ صاحب. اچھا، میں اپنے مہمانوں کی جانب جانے سے پہلے محسن نقوی صاحب کا وہ شارٹ آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا اور اس کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رد عمل کیا آ رہا ہے اور ہمارے DGISPR نے اس پہ کیا کہا. وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے. گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. سو یس، گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان بیکاز یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ فار گڈ گورننس. دیر از این ایگریڈ کنسنسس ڈاکومنٹ آف نیشنل ایکشن پلان جس کے 14 نکات ہیں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اوور اے پیریڈ آف لاسٹ
last 12 years have a consensus. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا this is related to kinetics. باقی 13 نکات ہیں. There are so many things. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں good governance. یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے. There is some problem جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا. I think 1972 کا سینسس تھا 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی اس وقت 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں تو we have to see کہ is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے, آپ مانے نہ مانے. یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ اب آگے چلنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہا. او بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو, اور اب تمہیں آگے پتہ چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے, یہ چل نہیں سکتا. بیونڈ ریپیئر چلا گیا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے. وہ تجاویز دیں. یہ جو تجویز انہوں نے دی وہ گھسی پٹی تجویز ہے. جی تنگی صاحب آپ نے سنا یہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا ہے اور اس کے رد عمل پر رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب وہ بھی ہمیں چھوٹے صوبوں کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وہ سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. جام کمال صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں جس میں محسن نقوی صاحب کے موقف کو تقویت پہنچتی ہے. اب یہ تینوں افراد اس وقت وفاقی حکومت کے وزراء ہیں, وفاقی حکومت کابینہ میں شامل ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور دیگر جو اس قسم کے سپورٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اس موقف کی تائید کر رہی ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب کا اور مسلم لیگ نون سے رانا ثناءاللہ صاحب کا موقف آیا ہے. انہوں نے اس موقف کو بالکل قطعی طور پر رد کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے یہ کس تناظر میں کہا ہے کہ یہ حکومت یہ نظام بالکل مفلوج ہو چکا ہے جبکہ اس نظام کا وہ حصہ بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب تھینک یو سو مچ. بہت امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے میں 1980 سے 2024 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے میں تھا اور پھر تقریباً آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں. میں نے اپنے 45 سالہ کیریئر میں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ, میں نے پرویز مشرف کا ماشاء اللہ, میں نے حکومتی, میں نے ڈیموکریٹک پروسیس, میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں جس میں میں نے بہت جیلیں بھی کاٹی ہیں فار دا سیک آف اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم. لیکن کیا محسن نقوی صاحب نے کبھی اس ملک میں اس سسٹم کی مضبوطی کے لیے ایک دن جیل میں گزارا ہے؟ میں نے تو ضیاء الحق کے جیل میں نے ضیاء الحق کے وقت میں 1983 میں جیل میں تھا, مشرف کے وقت میں جیل میں تھا. تو ہمارے پرسنل کوئی کام نہیں تھا, صرف اس ملک سے ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے لیے اور اس ملک کی ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے ہم نے یہ جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے محنت کی ہے. اور آج بھی کل میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس ملک کی اداروں کی, پاک فوج کی, سیکورٹی فورسز کی, عوام کی خدمت کرتا تھا. آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان, پاک فوج, سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوں اور عوام کی خدمت کرتا ہوں, اپنی پارٹی کی خدمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب کی ایک بات ہے کہ گڈ گورننس, یہ بہت اچھی بات اس نے کی, لیکن پلیٹ فارم کون سا ہے؟ جب آپ پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو اس وقت آپ نے محنت کی 3 یا 7 مہینے, لیکن اس کے بعد جب مریم بی بی آئی ہے تو آپ پھر اس پنجاب کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پھر آپ ایک سسٹم میں ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان, پوری دنیا کے سربراہان وہ اسلامی کنٹریز ہے, وہ ترقی یافتہ ممالک ہے, وہ امریکہ ہے, وہ ایران ہے, وہ پاکستان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم کو اور اس کی محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سسٹم میں آپ بھی ہیں. تو اگر آپ کولیپس کی بات کرتے تو میرے خیال میں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کو آ کے کلیئر کرنا چاہیے کہ میں جس سسٹم میں ہوں اور اس سسٹم کو میں کولیپس کرتا ہوں تو سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کو اسی دن, اسی موڑ پر, اسی موقع پر ریزائن دینا چاہیے.
کہ میں اس سسٹم یہ کولیپس ہو چکا ہے, میں اس سسٹم کا بہت اہم آدمی ہوں, لہٰذا میری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ریزائن دے دوں. اچھا تو پھر تو بات بن سکتی ہے. تنگی صاحب, آپ نے ابھی بات کی, آپ نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جیلیں کاٹی اور آپ نے جدوجہد کی, تو جب یہ اسی سسٹم کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے اور یہ ہائیبرڈ نظام چلنا چاہیے, یہ وہ بھی کابینہ کا حصہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر 2 ترامیم ایسی آئیں, آئینی ترامیم 26ویں اور 27ویں, جن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. کیا اس وقت بھی آپ مل کر اس جمہوریت کو مضبوط کر رہے تھے یا کمزور کر رہے تھے؟ دیکھیے چودھری صاحب, جہاں پر بھی یہ جو بلڈنگ ہے نا جس کو آپ پارلیمان کہتے ہیں, یہ بلڈنگ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ فورم ہے, اور یہاں پر جب تک یہ اسمبلیاں ہوگی اسی طرح ترامیم آئیں گے, اور ترامیم عوام کے لیے, ملک کے لیے اور سسٹم کی بہتری کے لیے آتے ہیں. ترامیم ایسے رات کے اندھیرے میں نہیں آتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں آ کے سائن ہوتے ہیں اور اس کو پاس کرتے ہیں. اس پہ یہاں پہ جو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, میں دیکھیں میں ایوان بالا کا ممبر رہا ہوں, میرا کردار دیکھ لیں, آپ جائیں دیکھ لیں کہ میں نے 6 سالوں میں میرا جو بھی کردار ہے آپ اس کو اسٹڈی کر لیں, سنیں اور آبزرو کر لیں, تو میرے خیال میں یہاں جو سینیٹرز میں بیٹھے ہیں ان کی ایک مورل, پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو اسٹڈی کرے, ان کو ریڈ کر لے, ان کو سمجھے, اور اگر وہ ترمیم صحیح ہے پاکستان کے عوام کے لیے, اداروں کی مضبوطی کے لیے, ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے, تو پھر ترامیم آئیں گے اور وہ پاس ہوں گے. تو میرے خیال میں 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کی انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کے لیے تھی, نہ کہ رات کے اندھیرے میں آ کے اس نے اس کو پاس کیا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ سائن کروا کے اس نے قانون کا حصہ بنا دیا. میں سمجھتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. چیمہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں. چیمہ صاحب, پاکستان میں اس وقت کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے. عام آدمی, اس کے مسائل بے تحاشا بڑھ چکے ہیں, نہ وہ بجلی کا بل دے پا رہا ہے, نہ وہ گھر کا چولہا جلا پا رہا ہے. اور محسن نقوی صاحب کی اگر ہم بات دیکھیں تو پارشلی ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں درست نظر آتی ہیں کہ نظام اس قدر کمزور ہے کہ عام آدمی کو وہ سہولتیں یا اس کا وہ حق نہیں دے پا رہا جس کا وہ حقدار ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت نئی لیڈرشپ کی انہوں نے بات کی کہ نئی لیڈرشپ یہاں پہ پیدا نہیں ہو رہی, انڈکشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں ان کی ان باتوں سے, اور گراؤنڈ ریئلٹی کو کمپیئر کریں ان کے ساتھ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پاکستان کی واحد سیاسی جماعت کا کارکن ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ لگ سکی آج تک کہ یہ سسٹم کی تشریح ہے. اگر ساتھ وہ صرف یہ ڈیفائن کر دیتے سسٹم کی تشریح ہے, اس سسٹم میں کون کون شامل ہوتا ہے, مطلب آخر کچھ چیزوں کا مرکب ہے نا جس کا نام آپ سسٹم رکھیں گے, جی جی, اور اس مرکب کے کوئی KPIs ہوں گے جن کی بیس پہ سسٹم سسٹین کرے گا, کلیپس کرے گا, ترقی کرے گا, اور وہ KPIs کی آبزرویشن, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے. نمبر 1 میں نہیں سمجھ پایا آنیسٹلی جی, کیونکہ نمبر 1 یہ نہیں سمجھ پایا. دوسرا, مجھے آج کے دن تک یہ پتہ نہیں لگا گڈ گورننس اور سسٹم کے سنس 1947 کون سے طریقہ کار کے ساتھ حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہر سسٹم میں پھر وہ لفظ اب سسٹم منہ تے چڑھ گیا تو نقوی صاحب نے بھی کہا, اور ویسے ہی اتنا فیورٹ لفظ ہے کا کہ لے کے آج کے چلایا گیا, نہیں چلا, فیل ہوا. میری نظر کے مطابق وہ کہیں سسٹینیبل سسٹم نہیں تھے, وہ فیل ہو گئے. اب کیا ہم سابقہ فیل شدہ تجربہ کو ہی مزید ریفائن کر کے ایک تو آگے لانا چاہ رہے ہیں, یا ہم ٹوٹلی کوئی نیا فارمولا آ رہا ہے؟ نیا فارمولا آ رہا ہے تو بھی اس کو رکھ دینا چاہیے پبلک کے درمیان کہ بھائی ہون جڑا نا سابقہ تے اسی 7 چیزاں کیتیاں
یہ ملک پریزیڈینشل فارم سے نہیں چلا, ٹیکنوکریٹک فارم سے نہیں چلا, باہر سے امپورٹ کیے ہوئے وزرائے اعظم سے نہیں چلا, اندر سے لا کے من پسند اشخاص کو بٹھا کے نہیں چلا, کلٹ ڈیولپ کر کے نہیں چلا. ہم نے ہر تجربہ کر کے فوجی کے ساتھ نہیں چلا, 12-14 سال ایفرٹ کرنے کے باوجود نہیں چلا. تو اب ہم یہ لا رہے ہیں, پبلک کو انگیج کر لیں, ہونی چاہیے عوام. اب میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ڈیزل, تیل, پانی, خوراک, بجلی, بل, صحت, تعلیم, فیس, روزگار, چولہا, ان میں اتنی پھنس چکی ہے اس وجہ سے. مطلب میں نے کم از کم کو میں 20 گھرانوں کو آج میں اس وقت اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھا ہوں, میری ملاقات ہوئی, اور ان گھرانوں کی جو ینگ جنریشن ہے, دے آر لیسٹ بادرڈ کہ سسٹم کیڑا ہے, کیڑا بہ گیا ہے, کس نے چلنا ہے. وہ اپنی اس پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ میں نے 16 کی تھی تو مجھے نوکری کوئی نہیں ہے, میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن لی تھی تو میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں اس کو بنا سکوں. سر ٹی وی کے معاملے میں 101 وسائل ہیں, 101 ہماری میڈم چیف منسٹر اور ان کی پوری ٹیم روز پروجیکٹ دیتے ہیں. تنگی صاحب, کیا ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ایک بحث ہو جس پہ یہ سسٹم کولیپس ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر تمام جماعتیں مل کے اس پہ بحث کریں اور عوام کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا جائے؟ دیکھیے چودھری صاحب, میں سب سے پہلے میرا ایک گلہ ہے کہ تقریباً محسن نقوی صاحب کی اس تقریر سے لے کے آج تک ہم کتنے بڑے بڑے چینلز پہ, کتنے بڑے بڑے اینکرز, کتنے بڑے بڑے ادارے, ایک آدمی کی اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم اسی طریقے سے جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر اسمبلی کے اندر, پارلیمان کے اندر ہم نوجوانوں کی مستقبل کے بارے میں ہم بل لے آئے, ہم ان کی ترقی کی, ان کے مستقبل کے سنوارنے کی بات کریں, تو میرے خیال میں پھر یہ جو افراتفری ہے یہ نہیں ہوگی. لیکن ہم بھی ٹاک شو پہ آتے ہیں, آپ بھی لوگ آتے ہیں, اور ابھی محسن نقوی, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 30 سال کا سفر 3.5 سال میں اس نے سفر کیا, تو ابھی یہ بھی بتائیں نا کہ یہاں پر بیرون تنگی جیسا ورکر بھی ہے جو 45 سال سے ورکر ہے. تو یہ بھی سوچ لے کہ میں نے کون سا تیر مارا ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی اقدار کے لیے کون سی قربانی میں نے دی ہے کہ آج میں اس سیٹ پہ کام کرتا ہوں. تنگی صاحب, آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے, لیکن میں چیمہ صاحب کے 1 منٹ لوں گا. چیمہ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی 3.5 سال بعد یاد آیا کہ محسن نقوی صاحب نے یہ سفر 3 سال میں طے کیا ہے. جب 3 سال وہ اکٹھے ایک ہی کابینہ میں بیٹھے رہے, اس وقت یہ بات کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ سر محسن نقوی صاحب ان کے محسن ہیں, ان کا نام بھی محسن ہے اور ان کے بھی محسن ہیں. انہوں نے اپنے پورے وزارت اعلیٰ کے انٹرم ٹائم کے دوران ان کو سنبھالا, اور ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں ان کا سر 75% عمل دخل ہے. اس لیے یہ بالکل ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ نامناسب. بہت شکریہ شہزاد سعید چیمہ صاحب. جناب بیرامند تنگی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ایک دفعہ پھر ایران اور امریکہ کی جنگ, اس کے اندر بہت تیزی آ چکی ہے. امریکہ کی جانب سے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے, اور امریکہ کے آگے ان کے امریکی میڈیا کے بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ آگے کوئی بڑے حملوں کی پلاننگ کر رہا ہے, اور ایران کی بہت اہم تنصیبات جس میں ان کا ایٹمی پروگرام ہے یا ان کا میزائل پروگرام ہے, اس کو نشانہ بنانے کے لیے وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ جنگ کس رخ جائے گی, اور پوری دنیا کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں, بالخصوص جو معاشی اثرات ہیں, وہ کیسے ان سے چھٹکارا ملے گا, اور جنگ کا خاتمہ کس طرح ہو پائے گا, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا بین الاقوامی امور کی ماہر ہے ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی اور قطر کی آربیٹریشن کے دوران یہ جنگ رک جائے گی, ایک معاہدہ ہوتا ہے, MOU ہوتا ہے, 14 نکات پہ سائن ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس جنگ کے اندر دوبارہ ایک تیزی آتی ہے, اور وہ ایسی خوفناک تیزی ہے کہ ایران کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا حملے کیے گئے, اور ایران نے جو امریکن تنصیبات تھی ہمسایہ ممالک میں اس کو نشانہ بنایا,
اور اب کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل قریب میں یہ جنگ رک جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے اور پوری دنیا کو کیا اپنی لپیٹ میں تو لے رہی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا بیک گراؤنڈ دیا ہے اعظم صاحب کہ جنگ کس طرح شروع ہوئی, کیسے معاہدہ ہوا, دوبارہ اس میں ایک سیز فائر کے ایک پوائنٹس آتے ہیں اور پھر دوبارہ آگے بڑھ گئی ہے. اگر کل دیکھا جائے تو اس میں ایک دوبارہ میجر اٹیک, سیریز آف اٹیک یو ایس نے شروع کیے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو گو مور اگریسو آن ایران. دوسری طرف سے ایک بڑی تبدیلی ہے جو کہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ پہلے ایران تھا وہ ری ایکشن کے بیس پہ ایک حملہ کرتا تھا, یو ایس کے ایکشن پہ ری ایکشن ہوتا تھا. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایران ان ایڈوانس سٹرائکس کر رہا ہے, ویدر سعودی عربیہ پہ, ویدر آئل ریفائنریز پہ, ویدر ان کی نیول سچویشنز پہ. اور ان کا بیسکلی جو ایک مائنڈ سیٹ میں ریڈ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹرمز یو ایس نے دی ہیں سیز فائر کی وہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ شو آف پاور جو ہے وہ ٹو دا میکسیمم کر رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دے آر آلسو سفرنگ دا موسٹ. اچھا, تو کیا خیال ہے کہ ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ جس قسم کے اٹیک کر رہا ہے وہ امریکہ اگر وہاں سے دوبارہ ایک سلسلہ شروع کرتا ہے اپنے اٹیکس کا تو ایران اس کے اندر اس کا ڈیفنس کر سکے یا اس میں ریٹیلیٹ کر سکے مزید؟ ایران کے پاس اگر فیسلٹیز سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی ریزیلینس بہت ہے. ان کی یہ بڑی وار ہارڈنڈ کنٹری ہے جس نے وارز ود عراق دیکھی ہے, اسکرمشز ود انڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ دیکھی ہیں, ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ دیکھی ہیں, بے شک وہ یمن کا تھیٹر ہو یا دوسری طرف ہو. تو جو ان کی ول ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیپیسٹی ضرور ہے, لیکن ان کی نا نان سرجیکل کیپیسٹی بھی ہے جو کہ پراکسیز کی شیپ میں بہت واضح ہے. اور اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ جو تھیٹر آف وارفیئر ہے وہ بہت بڑھ سکتا ہے. اگر یو ایس ایران ہی کے لینڈ پہ حملہ کرتا ہے جو کہ وہ کر رہا ہے, آئل ریفائنریز پہ بھی اور دوسری طرف بھی, لیکن اس کو بائفرکیٹ کرتے ہوئے وہ یو ایس کے چوک پوائنٹس پہ, ویدر وہ مڈل ایسٹ کے ہوں, بلکہ وہ تو ان کی پہلی کچھ سٹیٹمنٹس ایسے بھی تھیں شروع کے تھیٹر میں کہ ہم اس سے بیونڈ بھی جائیں گے. تو یہ بڑی ہی ایک طرح کی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی, کیونکہ جو سٹیٹ ہے جو وار میں کنفلکٹنگ پارٹیز ہے وہ زون آف وار ہے, وہ تھرڈ سٹیٹس کے علاوہ بیونڈ دا سفیئر رکھنا چاہتا ہے. اچھا, آپ نے ان کی پراکسیز کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ حوثیز بھی پچھلے دنوں کچھ متحرک نظر آئے اور انہوں نے بھی جو باب المندب ہے اس کے اندر انہوں نے اٹیک کی ہے. کیا وہ باقاعدہ اس جنگ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں حوثیز؟ حوثیز پہلے دن سے ہی شامل ہیں. ودن اگر پہلا فیز بھی دیکھا جائے آفٹر 10-15 ڈیز سے بھی پہلے ہی انہوں نے اس میں اعلان کیا تھا کہ وی آر ود ایران, اور اس میں انہوں نے اپنے میزائلز جو تھے وہ انہوں نے شپس پہ جو کہ گزر رہی تھی ان رستے سے, ویسٹرن شپس تھیں امریکن فلیگز کے ساتھ, ان پہ اٹیک کیا تھا, سعودی پلیسز پہ اٹیک کیا تھا. تو they were very much in favor کہ they are going to retaliate. اور obviously آپ کو پتا ہے کہ ایران کی بہت انویسٹمنٹ ہے ان میں. اچھا میم, پچھلے دنوں جب پاکستان متحرک ہوا, پاکستان میں اپنے پاکستان کے اندر دونوں ممالک کو وہاں یہاں پہ بلایا, آفر دی اور ایک MOU سائن ہوتا ہے. اس کے بعد جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی ملک اس طرح متحرک نظر نہیں آ رہا آربیٹریشن کے لیے یا دونوں فریقین کو نزدیک لانے کے لیے یا جنگ بندی کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے اندر بھی وہ جوش و خروش نہیں پایا جا رہا اس وقت. دیکھیں جی, پاکستان نے تو اپنا میکسیمم ایفرٹ کیا ہے. پاکستان, اور لکیلی پاکستان واز ٹرسٹڈ بائی آل پارٹیز, ویدر اٹ واز یو ایس, ویدر اٹ واز ایران, جو کہ بڑی ہی اچھی بات ہے. یو ایس سے تو وارم اپ ریلیشن شپ تھے, ایران کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز تھے, لیکن یہ کہنا کہ وہ فل ٹرسٹ بیس تھے وہ تھے. اور پاکستان نے جس طرح میڈیٹنگ رول کیا ہے دونوں کے دوسرے ڈفرینٹ رومز میں انہیں رکھ کے اور خود ان بٹوین انٹرمیڈیٹری طور پہ فیس کر کے, دیٹ از کمینڈیبل. اسی لیے اس کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی اسلام آباد ڈاکومنٹ کہا گیا ہے. لیکن جو میڈیٹر پاور ہوتی ہے اس کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. آپ میڈیشن کر سکتے ہیں, آپ انفورس نہیں کر سکتے. یہ جو فیز آیا ہے اس کے بعد پاکستان کی سٹیٹمنٹس ریگولر آ رہی ہیں. دے آر ارجنگ بوتھ سائڈس کہ وہ جو ان کا جو ڈیکلریشن پیس اسلام آباد اکارڈ ہے اس کو آنر کریں.
देखिए ये मैक्सिमम है, ऐसा ही है जैसे बोर्ड ऑफ पीस है इसराइल हमास के केस में, अब उसने इन पावर आ रहा है तो उसको ऑनर करना है और हमास को भी ऑनर करना है। तो अब ये दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है। बैकग्राउंड चैनल्स अकॉर्डिंग टू ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स ये हैं कि अभी भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान की बहुत हाई लेवल ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती हैं, यूएस के साथ भी होती हैं, लेकिन अब ये कहना कि जी पाकिस्तान इन दोनों को डायरेक्टली सीज फायर पे ले जाएगा, मेरा ख्याल है मुश्किल। अच्छा, ये एक तो चले दो फ्रीकैन इस वक्त ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, लेकिन जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, जिसने अमेरिका को इस जंग के अंदर घसीटा, जिसने इस खित्ते के अंदर पूरी तखरीब करी और गज़ा को तबाह किया, ईरान के ऊपर उसने हमले किए, वो था इसराइल। इसराइल आज भी स्पॉइलिंग पावर का एक रोल अदा कर रहा है। इस वक्त ट्रंप ने मीटिंग भी की है नेतन्याहू के साथ। इसराइल की जानब किसी की तवज्जो नहीं है। क्या बाकी मुमालिक जो हैं वो इस तरफ क्या दबाव नहीं डालना चाहिए कि इसराइल अपनी हदूद के अंदर आए ताकि इस जंग को रोका जा सके? देखिए इसराइल का तो अभी लेटेस्ट जो उनके प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग थी आई थिंक एक दिन पहले, तो आई वाज देयर। इसराइल ने सिर्फ ये एक तरह का आप समझिए कि एक सब्र का मुजाहरा किया कि जब इस्लामाबाद रिकॉर्ड हुआ तो वाशिंगटन ने इसराइल को रिस्ट्रेन कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू अटैक ईरान और अंडरटेक एनी लॉन्चेस अगेंस्ट ईरान। तो उसमें उन्होंने उस चीज को माना, लेकिन एट हार्ट वी ऑल नो कि जो डिप्लोमेसी बैकग्राउंड है, इसराइल इज नॉट गोइंग टू गिव अप जो उसके अपने कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं या थ्रेट्स हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं वर्सेस ईरान। और ईरान का भी यही हाल है। इनफैक्ट पूरा मिडिल ईस्ट स्टेट्स जो भी वेस्ट एशिया और उधर है, कोई भी इसराइल को इतना हल्का नहीं लेता, उसको एज अ थ्रेट फैक्टर लेता है। तो अभी तक जो देखा गया है उसमें ये कहना कि जी इसराइल एट पीस विद इट्स नेबर, मेरा नहीं ख्याल ये अभी तक पॉसिबल है। उसको अभी काफी देर पा है और उसमें अमेरिका का रोल बहुत पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन लग नहीं रहा कि जो अमेरिका जिस सिमत जा रहा है उसमें इसराइल के लिए कोई पॉजिटिव सिचुएशन निकले या दूसरे एक्टर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो इस वक्त स्ट्रेट्स और हॉर्मज़ है वो इस वक्त वबाल जान बन चुकी है पूरी दुनिया की मुआशत के लिए, बिलखसूस ऑयल की जो तरसील है उसके लिए। अब आपने हरमज़ को तो पहले ईरान ने बंद किया, उसके बाद अमेरिका ने आके बंद कर दिया। अब फिर वहाँ पे अमेरिका अगर वहाँ से नहीं हटाता तो अपने जो उन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं तो आपने हरमज़ नहीं खुल सकती। उसका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं? क्योंकि आपने हरमज़ खुलने के बाद बाकी दुनिया को मुआशी तौर पर सांस मिल सकता है। हॉर्मोज तो ऐसी चीज है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि जिसकी जो वैल्यू है जो ईरान ने रियलाइज की है वो बड़ी ही क्रिटिकल मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज की है, और उसका एक ठीक है उनकी अपनी डिफेंस के लिए तो है, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। पहले पाकिस्तान फ्लैग बैरियर जो शिप्स थी जिसपे चाइना और दूसरों को भी दिया जाता था, उनको गुजरने दिया जा रहा था, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसमें ये कहना कि कुछ अगर आप इंटरनेशनल वाटर लॉज पढ़े तो जो ये होता है इसमें फ्री पैसेज होता है मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो उसमें अब लेवी के तौर पे एक्ट करना पहले ईरान यूज कर रहा है, फिर अमेरिका यूज कर रहा है, ये तो वही थानेदारी वाली बात हो गई। ईरान के लिए तो वाकई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको निगोशिएट करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट भी तो उसके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना। उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, चाइना भी है, रशिया भी है। सो इसके हवाले से मेरा ख्याल है, जैसे कि एक रिपोर्ट है कि जो रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स है वो बहुत बढ़ गई है क्योंकि उधर से सप्लाई कम हुई है, तो रशिया इज गेटिंग मोर शेयर। तो ये तो वेस्ट को भी सोचना चाहिए कि इनफैक्ट वो अपने आप को ब्लीड कर रहे हैं, और जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सप्लाई कम हो गई है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान हैज हिट ऑन द नेल। उसने जो नेल को हिट किया है ना वो बिल्कुल सही जगह पे किया है, और वो अपने हिसाब से वो जो वॉर थिएटर है उसमें अपनी गेम खेल। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने इस वक्त देखा है कि ईरान के पास एक तुर्क के पत्ते के तौर पर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ है, और वो ईरान से वो वाला पत्ता वो भी छीनना चाह रहा है ताकि उसको बेदस्तोपा किया जा सके? बिल्कुल यही है, बिल्कुल। देखिए दो चीजें थी, पहले हमेशा वो कहते रहे कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। अभी भी रेगुलर उनकी स्टेटमेंट्स है वी हैव टू किल देयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और इवन दे आर नॉट रेडी टू लेट देम यूज फॉर पीसफुल पर्पसेस, जो कि ईरान चाहता है कि एनर्जी प्रोडक्शन और उसके लिए हमें सेफगार्ड्स दिए जाए। नंबर वन ये था। अब जो वाटर वॉर्स हैं जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, अगर वो भी निकल जाती है तो ईरान के पास तो बहुत ही कम आप समझ लें
کے پوائنٹس رہ جائیں گے جس پہ وہ نیگوشیٹ کر سکے. تو دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر ہارمونز پھر تو یہی سمپل رہ جائے گا کہ پراکسیز کو بھی گیو اپ کریں, جو کہ وہ ریگولر کہہ رہے ہیں. اور انفیکٹ پراکسیز آر ویری ڈینجرس ٹو دا ہول ورلڈ پیس. اس میں صرف ایران نہیں, کسی بھی کنٹری کو, جیسے اب انڈیا ہے ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے, ایران افغانستان کے تھرو آتی ہے, تو یہ دوسری ملک کو تباہ کرنے والی بات ہوتی ہے. سو آئی تھنک آل اسٹیٹس ہیو ٹو تھنک فار لانگ ٹرم پیس. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. یہ جنگ اب اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک تناؤ پایا جا رہا ہے, اور بالخصوص جو اکنامک ایک سٹریس ہے اس سے یہ دنیا کیسے نکل پائے گی. اب بہت سارے تجزیہ کار ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ طول پکڑے گی, اور اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ واقعی یہ جنگ طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے, ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو اور پوری دنیا کو سکھ کا سانس ملے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.